بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی، جنگ بندی کی نئی کوششیں تیز، قطر اور عمان سفارتی رابطوں میں متحرک۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران ایک نئی سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مختلف بین الاقوامی ذرائع کے مطابق قطر اور عمان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کروانے کے لیے سرگرم سفارتی رابطے کر رہے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے مزید حملوں سے گریز کا پیغام پہنچایا ہے، جبکہ ایران نے بھی عندیہ دیا ہے کہ اگر اس پر نئے حملے نہیں کیے جاتے تو وہ بھی جوابی کارروائی سے گریز کرے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس پیش رفت کا مقصد خطے میں بڑھتی ہوئی جنگ کو روکنا اور ممکنہ جنگ بندی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کی جانب سے سخت بیانات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن سفارتی کوششوں میں تیزی اس بات کا اشارہ سمجھی جا رہی ہے کہ براہ راست تصادم سے بچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی نئے حملے کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ امریکی حکام کا موقف ہے کہ خطے میں موجود اپنے فوجی اڈوں اور اثاثوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران بعض رپورٹس میں امریکی فوجی تنصیبات کی اثر و ترتیب اور حساس علاقوں سے فوجی سازوسامان کی منتقلی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم ان تمام دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق ممکن نہیں ہو سکی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق آئندہ چند روز انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر قطر اور عمان کی ثالثی کامیاب ہو جاتی ہے تو خطے میں کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے، لیکن کسی بھی نئی فوجی کارروائی کی صورت میں صورتحال دوبارہ سنگین رخ اختیار کر سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ایران نے یمن اور سعودی عرب کی کشیدگی پر مذاکرات کی حمایت کر دی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان اور قطر امریکہ اور ایران کے درمیان بلاواسطہ سفارتی رابطوں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ عمان بھی آبِ حرمت سے متعلق معاملات پر سرگرم ہے۔ دوسری جانب ایران نے یمن اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس تنازع کا فوجی حل ممکن نہیں اور تمام فریقین کو مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یمن کے بحران کا پائیدار حل صرف سیاسی مذاکرات اور طے شدہ روڈ میپ پر عمل درآمد سے ہی ممکن ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر ایران واقعی حوثیوں کو مذاکرات کی طرف آمادہ کرنے میں کردار ادا کرتا ہے تو اس سے خطے میں کشیدگی کم ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے اب تک کسی باضابطہ جنگ بندی یا نئے معاہدے کا اعلان سامنے نہیں آیا۔ ادھر امریکہ اور ایران کے درمیان بھی سفارتی رابطوں کی خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن دونوں ممالک نے عوامی سطح پر کسی حتمی پیش رفت کی تصدیق نہیں کی۔ اسی دوران آبِ حرمت کی سیکیورٹی، بحری جہازوں کی آمد و رفت اور علاقائی استحکام سے متعلق تجاویز پر بھی بات چیت جاری ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے چند دن خطے کی صورتحال کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر سفارتی کوششیں کامیاب رہی تو کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے، لیکن کسی بھی نئی فوجی کارروائی سے حالات دوبارہ سنگین رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا اسرائیل کو سخت انتباہ، خطے میں فوجی سرگرمیاں تیز، کشیدگی مزید بڑھنے کے خدشات۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک بار پھر خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ مختلف بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق ایران نے واضح اشارہ دیا ہے کہ اگر اس کی اہم تنصیبات یا توانائی کے بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا گیا تو اپنے رد عمل کا دائرہ مزید وسیع کر سکتا ہے، جس میں اسرائیل کے خلاف کارروائی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق خطے میں امریکی فوجی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اضافی فوجی طیاروں، ایندھن بردار ایئرکرافٹ اور دیگر عسکری وسائل کی مشرق وسطیٰ کی جانب نقل و حرکت کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، جبکہ اسرائیل میں بھی فضائی دفاعی نظام کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ کی جانب سے کسی بھی ممکنہ بڑے حملے کی صورت میں سخت جواب دینے کا عندیہ دیا ہے۔ بعض میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران اپنے اتحادی گروہوں کے ساتھ مل کر خطے میں بحری راستوں اور اسرائیل کے خلاف اپنی حکمت عملی پر غور کر رہا ہے۔ تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ اسی دوران امریکہ اور ایران کے درمیان
جنگ بندی یا سفارتی مذاکرات سے متعلق مختلف اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں، لیکن دونوں ممالک کی جانب سے کسی جامع معاہدے یا مستقل جنگ بندی کا باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں سفارتی کوششیں جاری ہیں، تاہم زمینی صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران، روس اور چین کے اعلیٰ سطحی رابطے۔ SCO اجلاس میں خطے کی صورتحال پر اہم مشاورت۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ایران، روس اور چین کے درمیان اہم سفارتی رابطے سامنے آئے ہیں۔ کرغزستان میں ہونے والے اجلاس کے دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور چین کے اعلیٰ سفارتکار وانگ ای سے الگ الگ ملاقاتیں کی، جن میں خطے کی سیکیورٹی اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ملاقاتیں ایسے وقت پر ہو رہی ہیں جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار ہے اور خطے میں فوجی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق اس موقع پر سفارتی مشاورت کا مقصد علاقائی صورتحال کا جائزہ لینا، ممکنہ آئندہ پیش رفت پر ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ دوسری جانب روس نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ وہ ایران کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے الزامات بے بنیاد ہیں اور انہوں نے اس معاملے کا موازنہ یوکرین کو مغربی ممالک کی فوجی امداد سے کیا۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ نے بھی امریکہ کے حالیہ پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں کشیدگی بڑھانے کی بجائے سفارتی حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ تاہم مختلف سوشل میڈیا اور بعض غیر مصدقہ رپورٹس میں سامنے آنے والے ان دعووں کی آزاد رائے سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی، جن میں روس یا چین کی جانب سے ایران کو براہ راست عسکری معاونت یا خفیہ معلومات فراہم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے ایران کے خلاف جاری جنگ سے متعلق امریکی فوجیوں کے جانی نقصان کی تازہ ترین رپورٹس جاری کر دی ہیں، جس کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 18 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 624 زخمی ہو چکے ہیں۔ پینٹاگون نے ہفتے کے روز اپنے ڈیفنس کیجویلٹی انالیسس سسٹم کو اپ گریڈ کرتے ہوئے 140 سے زائد مزید زخمی اہلکاروں کا اندراج کیا۔ اس کے علاوہ حالیہ ایرانی حملوں میں ہلاک ہونے والے 4 امریکی فوجیوں کو بھی دوبارہ سرکاری فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پینٹاگون نے اپنے ریکارڈ میں اوورسیز آپریشنز کے نام سے ایک نئی کیٹیگری بھی متعارف کروائی ہے، جس کے تحت 7 جولائی سے بیرون ملک فوجی کارروائیوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والے اہلکاروں کا الگ الگ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر اس نئی کیٹیگری کے اعداد و شمار کو آپریشن ایپک فیوری کے ریکارڈ کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو 28 فروری سے ایران کے خلاف شروع ہونے والی اس جنگ میں مجموعی طور پر 18 امریکی فوجی ہلاک اور 624 زخمی ہو چکے ہیں۔ پینٹاگون کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ہلاک ہونے والے فوجیوں میں 11 کا تعلق امریکی آرمی، 6 کا امریکی فضائیہ اور 1 کا امریکی بحریہ سے ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران مذاکرات کے لیے تیار، پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے پاکستان کو آگاہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران نے پاکستان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکراتی عمل جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران چاہتا ہے کہ مذاکرات 3 مراحل میں کیے جائیں۔ پہلے مرحلے میں آبِ حرمت سے متعلق معاملات، دوسرے مرحلے میں ایران کے منجمد اثاثوں اور تیسرے مرحلے میں جوہری پروگرام پر بات چیت کی جائے۔ ذرائع کے مطابق ایران نے پاکستان کو یہ بھی آگاہ کیا ہے کہ وہ آبِ حرمت کے متبادل کسی نئی راہداری کی تجویز کو مسترد کرتا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اور ایران نے 17 جون 2026 کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ میں دونوں ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود کے درمیان کئی دہائیوں بعد براہ راست مذاکرات ہوئے۔ بعد ازاں مذاکرات کا دوسرا دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقد ہوا، جبکہ تیسرا دور اسلام آباد میں ہونا تھا۔ تاہم مجوزہ تیسرے دور سے قبل دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے اور مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے الزام عائد کرتے ہوئے مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہو گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوجی نتن یاہو کی غلط پالیسیوں کی قیمت ادا کر رہی ہے، اپوزیشن رہنما۔
اسرائیلی اپوزیشن رہنما یائر گولن نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی وزیراعظم نیتن یاہو کی غلط پالیسیوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیموکریٹس پارٹی کے چیئرمین گولن نے ایکس پر کہا کہ نیتن یاہو کی پالیسیاں بشمول الٹرا آرتھوڈکس یہودیوں کو ملٹری سروس سے استثنا اسرائیلی فوجیوں کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو سموٹریچ اور بن گویر کی حکومت مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں کو ترک کر رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو ہم انتخابات میں آپ کی جگہ لینے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں خبردار کیا کہ نیتن یاہو کی حکومت مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے دھماکہ خیز مواد میں تبدیل کر رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔